ہیں؟ کب؟ میں نے پھر حوالنقوں کی طرف پوچھا۔ خواب میں یار، خواب میں۔ تم پورا خواب تو سنو۔ میں نے دیکھا کہ میں تمہاری حویلی سے نکلا ہوں۔ مین گیٹ سے باہر آتے ہی میرے سامنے ایک عجیب سا جنگل آ گیا ہے۔ جنگل بھی نہیں بلکہ ایک سنسان سا علاقہ ہے جہاں جگہ جگہ جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، کہیں کہیں بڑے بڑے اور گھنے درخت ہیں۔ میں آگے ہی آگے جا رہا ہوں، پھر اچانک میرے سامنے ایک کھائی سی آ گئی۔ یہ کھائی بہت طویل ہے، دور تک پھیلی ہوئی، اور اس کھائی میں دور دور تک جھاڑیاں اور چھوٹی چھوٹی چٹانیں ہیں۔ ان چٹانوں کے درمیان دریا بہہ رہا ہے اور آگے جا کر پہاڑ سے آ گئے ہیں، یعنی یوں سمجھو کہ میں ایک دوسرے پہاڑ پر کھڑا تھا، درمیان میں وہ کھائی سی تھی اور پھر ایک پہاڑ تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے اس کھائی میں پہنچ گیا، سامنے والے پہاڑ کے قریب، اور پھر میں اوپر چڑھنے لگا۔ وہیں ایک غار میں جوگندر ناتھ سوامی بیٹھے ہیں۔ میں اندر داخل نہیں ہوا بلکہ وہیں کھڑے ہو کر اندر جھانکنے لگا۔ وہ تصویر والے سوامی جی سے بہت مختلف تھے، مگر پتہ نہیں کیسے میں انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا۔ وہ رو رہے تھے اور شکنتلا سے کہہ رہے تھے کہ میری بچی واپس چلی جا۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ پھر اچانک وہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے اور بولے، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، ایک چھوٹا سا کام کر دو گے تو وہ واپس چلی جائے گی، اسے لوٹ کر بھی تو آنا ہے، یوں تو دیر ہو جائے گی، اور وقت نکل گیا تو پھر کوئی طاقت اسے واپس نہیں بھیج سکتی، اور پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر رونے لگے۔ تب میں ڈرتا ہوا ان کے قریب چلا گیا۔ انہوں نے سرگوشی میں کہا، آؤ گے نا، اس کو ساتھ لے کر آنا۔ انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا وقار، مگر یوں لگا جیسے وہ تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ شکتی اسی میں ہے۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں لے کر ضرور ان کے پاس آؤں گا۔ نامعلوم کیوں یہ سب سن کر میرے اندر ایک خوشی کی سی کیفیت پھیلنے لگی، یوں جیسے کسی بہت بڑے آدمی نے میری تعریف کی ہو یا میری صلاحیتوں کا سر عام اعتراف کیا ہو۔ پھر اچانک میں چونک اٹھا۔ یار شرف الدین، وہ جگہ کون سی تھی؟ ایسی تو کوئی جگہ نہ امروہہ میں ہے اور نہ آس پاس کہیں اور دیکھی ہے۔ میں خود بھی اس الجھن میں ہوں، ایسی کوئی جگہ میرے علم میں بھی نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں نقشے میں تلاش کروں، شاید نظر آ جائے، مگر یہ تو بڑا وقت طلب کام ہوگا، اور دیکھو انہوں نے خود کہا ہے کہ وقت نکل گیا تو بہت مشکل ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ہم کندھوں پر سامان اٹھا کر پورا انڈیا گھومنے تو نہیں نکل سکتے۔ جے پور کا وہ علاقہ لگ نہیں رہا تھا، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر تم انتظار کرو کہ وہ خواب میں دوبارہ آ کر جگہ بھی بتا دے۔ وہ جھنجھلا سا گیا۔ پھر ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے اسے تمام باتیں بتا دی جو اماں سے معلوم ہوئی تھی۔ پرکاش کے بارے میں جان کر وہ بھی حیران رہ گیا تھا۔ یار سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یوں تو ہماری تمام زندگی انہی چکروں میں گزر جائے گی۔ آخر ان روحوں کو کیا حق ہے کہ یوں ہمیں پریشان کرتی پھریں؟ خود تو مر گئی، ہماری زندگیاں کیوں حرام کرنا چاہتی ہیں؟ وہ رفتہ رفتہ اپنی پرانی جون میں آتا جا رہا تھا۔ ہاں شرف الدین، میں خود بھی ان پے در پہ واقعات سے بیزار ہو گیا ہوں، میں نے سچائی سے کام لے کر کہا۔ چلو صرف شکنتلا کی بات ہوتی تو خیر تھی، مگر یہ تو ساری فیملی ہی پیچھے پڑ گئی، وہ بڑبڑایا۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اب تو ان چکروں میں تم بھی انوالو ہو گئے ہو، کم از کم جوگندر ناتھ تک تو تمہیں ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ میں ہنس دیا۔ ہاں ویسے اس میں میرے تجسس کو بڑا دخل ہے، میں نے کبھی روحیں نہیں دیکھی تھی، نہ جن اور بھوت پر یقین رکھتا تھا، مگر اب تو یوں لگ رہا ہے کہ واقعات کی یہی رفتار رہی تو میں بہت جلد خود بھی بھوتوں میں شمار کیا جانے لگوں گا۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ اسی وقت اندر سے ایک بچہ بھٹک میں داخل ہوا۔ آپ کو جہانی آپا بلا رہی ہیں۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں اٹھ کر بیٹھک کے دروازے کے قریب آ گیا۔ وہاں جہانی آپا کھڑی تھیں۔ چلنا نہیں ہے کیا؟ اماں جان کھا جائیں گی، کہا تھا کہ دیر نہ کرنا۔ ہاں آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ ہم تیار ہیں۔ جہانی آپا کی آواز سن کر شرف الدین کھڑا ہو گیا۔ ارے آپ لوگ کھانا کھائے بغیر نہیں جائیں گے؟ نہیں یار، اماں نے بڑی مشکل سے اجازت دی تھی، وہ اکیلی پریشان ہو رہی ہوں گی، کافی دیر بھی تو ہو گئی ہے۔ شرف الدین تیار نہ تھا مگر میری ضد دیکھ کر چپ ہو گیا۔ اسی وقت شگفتہ نے ٹرے آگے بڑھا دی جسے شرف الدین نے تھام لیا۔ مجھے شگفتہ کی جھلک ہی نظر آئی مگر اس جھلک کی چکاچوند آنکھوں میں بھر گئی۔ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی جس نے مجھے یقین دلا دیا کہ آپا اس سے میرے بارے میں بات کر چکی ہے۔ شرف الدین چائے کی ٹرے لیے پلٹ گیا۔ تبھی میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جہانی آپا سے پوچھا کہ کیا ہوا، اور انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا کہ سب ٹھیک ہے۔ بے پناہ خوشی سے میں بے چین ہو گیا کہ جلدی سے جہانی آپا سے پوچھوں کہ کیا کہا، مگر چائے تو مجھے پینا ہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی چائے پی۔ گرما گرم چائے پینے سے میرا منہ بھی جل گیا اور آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ کیا ٹرین چھوٹ رہی ہے؟ شرف الدین نے میری بے چینی کو محسوس کر لیا۔ نہیں یار، اماں اتنے روز مجھ سے جدا رہ کر کافی کمزور ہو گئی ہیں، ان کی طرف سے پریشانی ہے۔ اب تم گھر آ جانا اور بتانا کہ آئندہ کیا پروگرام ہے۔ میں شاید 2-3 روز یہاں رکوں گا، اماں کو گھر لے کر دینا ہے۔
ٹھیک ہے، میں کل تو نہیں، ہاں پرسوں ضرور آ جاؤں گا، ہمیں علی گڑھ جانا ہے۔ اور ہاں سنو، پرسوں شام کو حسینہ کا نکاح ہے، تم سب ضرور آنا۔ میں نے شرف الدین کی دعوت قبول کر لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ وہاں سے چل پڑے۔ تانگا لیا اور بیٹھتے ہی جہانی آپا کی طرف متوجہ ہو گیا، جو مہین نقاب سے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپا کیا ہوا؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ راستے میں بات کرو گے کیا؟ گھر پہنچ کے بتاؤں گی، انہوں نے دبے دبے لہجے میں کہا اور میں کسمسا کر کوچوان کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹانگے کے پچھلے حصے میں جہانی آپا، شنو آپا اور پھوپھی بیٹھی تھی اور میں کوچوان کے برابر میں بیٹھا تھا اور صاف محسوس کر رہا تھا کہ کوچوان کی تمام تر توجہ ہماری طرف ہے۔ میں نے بھی یہاں بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ گھر تک کا راستہ بے پناہ بے چینی اور اضطراب میں کٹا۔ شگفتہ کی جھکی جھکی پلکیں مسلسل آنکھوں کے سامنے لرز رہی تھیں۔ 10-12 منٹ کا یہ فاصلہ صدیوں پر محیط ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے صرف گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کے قدم گن رہا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے گھوڑے پر غصہ آنے لگا۔ جی چاہ رہا تھا کہ کوچوان کے ہاتھ سے چابک چھین کر 2-4 گھوڑے کو لگا دوں۔ اس وقت مجھے صرف اس گھوڑے سے نہیں بلکہ دنیا کے تمام گھوڑوں سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے وہیں پر قسم کھا لی کہ کچھ بھی ہو جائے آئندہ اس مربوط سواری میں نہیں بیٹھوں گا۔ ہاں بڑے صاحب، اب کس طرف جائیے گا؟ کوچوان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس گھوڑے کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں ہو کیا؟ میں نے اس کی بات سنے بغیر کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا بڑے صاحب؟ اس نے حیران ہو کر پہلے مجھے اور پھر گھوڑے کی طرف دیکھا۔ چلا تو جاتا نہیں ہے اس سے، اور تم نے اسے ٹانگے میں جوتا ہوا ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، جی بڑا بھرتیلا ہے یہ تو، دیکھیے منٹوں میں پہنچا دیا آپ کو۔ یہیں اتریں گے یا کسی طرف مڑنا ہے؟ اس نے کہا تو میں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ چچا والی گلی کے نکڑ پر کھڑا تھا۔ او ہاں، یہ اس طرف لے لو۔ میں خجل سا ہو گیا۔ میں واقعی ہوش میں نہیں تھا اور خواہ غصے میں کھول رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر اترتے ہوئے میں نے گھوڑے کو ایسے دیکھا جیسے جاننا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ میرے خیالات جان تو نہیں گیا۔ بڑی پہچان لگتی ہے آپ کو گھوڑوں کی، اعلیٰ نسل کا شیر ہے یہ، بھاگنے میں بالکل چیتا ہے چیتا، اس نے کرایہ جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور میں مسکرا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جہانی آپا، شنو آپا اور پھوپھی پہلے ہی اتر کر اندر جا چکی تھی۔ اماں ہماری منتظر تھی۔ جہانی آپا برقع اتار کر کمرے میں ٹنگنے لگی تو میں ان کے پیچھے چلا گیا۔ جہانی آپا، میں نے گھگیاتے ہوئے انہیں پکارا۔ توبہ ہے وقار الحسن، تم تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ بھائی ابھی ہم بہت تھک گئے ہیں، کچھ قیلولہ کر لیں پھر بتائیں گے۔ انہوں نے چڑھانے کے لیے جمائی لی۔ ان کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ یہ میرے لیے دوہری خوشی تھی۔ ایک یہ کہ شگفتہ نے جواب ضرور اس بات میں دیا ہوگا، دوسرا یہ کہ میری بہن زندگی میں پہلی بار مجھ سے شرارت کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی اور ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی۔ میرا دل تشکر کے جذبات سے بھر گیا اور خیال آیا کہ میں نے مراد آباد میں بسنے کا فیصلہ بہت دیر سے کیا ہے۔ جہانی آپا، آپ بتائیے تو صحیح۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ ان چکروں میں بھی پڑنے لگے؟ بھائی ہم نے لڑکی دیکھ لی، اب اماں کو بتا دیں گے، انہیں پسند آئی تو شگن بھجوا کر ان کا اندیا لے لیا جائے گا۔ شگن کا تھال واپس آ گیا تو سمجھو چھٹی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ جہانی آپا، میں یہ سب کچھ نہیں پوچھ رہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شگفتہ کا رد عمل کیا تھا، میں نے انہیں سمجھانے کے انداز میں کہا۔ اوہ اچھا، انہوں نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہم تو بہت بے وقوف ہیں، اتنی سی بات ہی پلے نہیں پڑی، وہ خواہ معاملے کو طول دے رہی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اماں نہ آ جائے، وہ آ جاتی تو جہانی آپا کو تو بہانہ ہی مل جاتا۔ بتائیے نا، خدا کے لیے بتا بھی دیں۔ میں نے بے چینی سے دونوں ہتھیلیاں ملی۔ اوف، انہوں نے گہرا سانس لیا۔ بھائی جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے بھیا اب شادی کرنے کے موڈ میں ہیں تو پہلے تو وہ چونک اٹھی، پھر کچھ گھبرا گئی، پھر سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھنے لگی اور پھر انہوں نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے یوں دونوں ہاتھوں کو ہلا کر نیچے کر لیا جیسے بات ہی ختم کر دی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ سوچنے کے انداز میں چھت کو تکنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بیوقوف بنا رہی ہیں، شرارت کر رہی ہیں، تب میں جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نہ بتائیں، میں خود پوچھ لوں گا۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اس آس پر کہ وہ آواز دے لیں گی۔ مجھے بھی ضرور بتانا، انہوں نے آواز لگائی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں سب کچھ بھول چکی ہوں، یادداشت جو یہاں کر پٹ ہو گئی ہے۔ اچھا جہانی آپا، یاد رکھیے گا یہ بات، میں نے منہ پھلا کر کہا تو وہ ہنستی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ چندا وہ راضی ہے، لگتا ہے امروہہ میں اسی وجہ سے رکے رہے تھے۔ انہوں نے میری ٹھوڑی کو اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ سچ آپا، یہی تو میں سننا چاہتا تھا۔ کہیں سے شگن تو نہیں آیا اس کا؟ نہیں، لیکن مقام میرا خیال ہے کہ ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے، اس شادی میں ضرور وہ کسی نہ کسی کی آنکھوں میں کھپ جائے گی۔ انہوں نے شادی پر بلوایا ہے، کل تک ان کی اماں بھی آ جائیں گی، ہمیں اس شادی میں ضرور جانا چاہیے اور میں اماں سے بات کروں گی، انہیں اس شادی میں جلدی سے ان کی اماں کے کان میں بات ڈالنا ہوگی، ورنہ تو بھیا ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ جہانی آپا اتنا کہہ کر باہر چلی گئی اور میں پلنگ کی پتلی پر ٹک گیا۔ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی۔
اپنی شادی کے سلسلے میں اماں سے بات کرنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں میرا ہم عمر کوئی لڑکا نہیں تھا کہ اس کی زبانی بات آگے بڑھاتا۔ جہانی آپا، شنو آپا اور چھوٹی پھوپھی ہی رہ گئی تھی، مگر مجھے کچھ زیادہ اعتماد نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر اماں نے انکار کر دیا اور کسی دوسری لڑکی کی بات کی تو وہ ان سے نہ تو بحث کر پائیں گی اور نہ انہیں میری مرضی بتا کر قائل کرنے کی ہمت کر پائیں گی۔ لے دے کر ایک تایا رہ گئے تھے جو ذرا مذاق کرنے کی وجہ سے مجھ سے کچھ بے تکلف تھے، لیکن ان سے بات کرنے کے لیے مجھے بڑی ہمت پیدا کرنی پڑتی۔ آخر سوچتے سوچتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تایا سے بات کر ہی لینی چاہیے۔ ادھر میں جہانی آپا کو بھی کہہ چکا تھا کہ وہ آج ہی اماں سے بات کر لیں تاکہ پرسوں نکاح کی دعوت پر وہ شگفتہ کو دیکھ بھی لیں اور فوراً یہ بات کانوں میں بھی ڈال دیں۔ شام گہری ہونے لگی تو میں تایا کے پاس آ بیٹھا۔ جہانی آپا نے صحن میں چھڑکاؤ کر کے پلنگ بچھا دیے تھے، پلنگوں پر سفید چادریں بچھا دی تھی۔ تایا وہیں بیٹھے حقے کی چلن تازہ کر رہے تھے۔ لائیے تایا، میں دہکا دوں۔ میں ان کے قریب جا بیٹھا۔ رہنے دو میاں، یہ عورتوں والے کام مت کیا کرو۔ تمہاری تائی انگارے کو ریت کر گئی ہیں، انہی انگاروں میں اپنی جوانی اور تمباکو کی ٹکیاں تلاش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا تو میں ہنس پڑا۔ تایا، اگر تائی نے سن لیا تو کچھ چنگاریاں اور اڑا جائیں گی۔ اور کیا ہونا ہے میاں، انہوں نے چلم حقے پر جماتے ہوئے کہا اور حقے کی لے تھام کر پلنگ پر جا بیٹھے۔ بھائی، جب سے گنگوا مرا ہے حقے کی بڑی پریشانی ہو گئی ہے ہمیں۔ وہ تھا تو کم از کم بار بار تمہاری تائی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا تھا، انہوں نے کہا اور نے کو ہونٹوں میں دبا لیا۔ تیز گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری اور دب گئی۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں کہ میری نگاہیں چلم پر جمی ہوئی تھی۔ کیوں میاں، انگاروں میں کیا کوریدنے لگے؟ وہ تایا، جب آپ کی تائی سے شادی ہوئی تو کیا آپ انہیں دیکھ چکے تھے؟ ارے میاں کہاں، بھلا دیکھ چکے ہوتے تو یہ حالت ہوتی؟ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ سچ بتائیے تایا، اس زمانے میں بھی کیا لڑکے اور لڑکی سے پوچھے بغیر شادی ہو جاتی تھی یا دونوں کی پسند کا بھی خیال کیا جاتا تھا؟ ممکن ہے لڑکی سے پوچھا گیا ہو، انہوں نے تو ہاں کہنا ہی تھا۔ بہرحال ہم سے کسی نے نہیں پوچھا تھا، ورنہ ویسے میاں تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ وہ چونک سے گئے تھے تو جہاں دیدہ آدمی، ممکن ہے سمجھ گئے ہوں۔ میں گڑبڑا گیا۔ وہ ویسے ہی تایا، مذاق میں بالکل بوکھلا گیا۔ جس قدر ہمت باندھی تھی سب ٹوٹ گئی۔ مذاق میں؟ بھائی تمہارا ہمارا مذاق کا کون سا رشتہ ہے؟ چلو پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دیتے ہیں۔ دراصل تمہاری تائی اماں کو ہم نے تو نہیں دیکھا تھا، البتہ ان کی تعریفیں بہت سنی تھی۔ تمہاری تائی ہمارے ابا کی پھوپھی زاد بہن کی بیٹی تھی۔ بس سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا تو انجام تمہارے سامنے ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میں بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر سکا۔ تایا، تو آپ سے کسی نے پوچھا تو ہوگا نا کہ لڑکی پسندی ہے یا نہیں؟ ہاں، ہماری اماں نے پوچھا تھا، وہ بھی اس چکر میں کہ ابا اس شادی پر بخوشی راضی تھے اور وہ بادل نہ خواستہ۔ تایا، اگر کسی کو کوئی لڑکی اچھی لگتی ہو تو اس سے اس کی شادی کر دیتے تھے لوگ۔ میاں وقار الحسن، تم کچھ بہکی بہکی سی باتیں نہیں کر رہے؟ بھائی کوئی چکر وکر ہے کیا؟ دوسرا جملہ انہوں نے سرگوشی کے انداز میں ادا کیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اصل بات انہیں بتا دیتا۔ کچھ ہمت بڑھ گئی تھی۔ ہاں تایا، وہ بات یہ ہے کہ میں جھجک گیا اور انگلیاں چٹکانے لگا۔ میاں، ایک بات کہنے کے لیے جو تم اتنی دیر سے تنبیہ باندھ رہے ہو، میرے زخم کو رید رہے ہو، بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو، بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہی نا کہ جھڑک دیا جائے گا۔ تم میاں جھڑکیاں تو تمہیں ساری زندگی ہی بھگتانا ہے، ایک ہماری بھی صحیح۔ بولو کیا بات ہے؟ تب میں نے انہیں شگفتہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے اور حقہ گڑگڑاتے رہے۔ میں بات کہہ کر خاموش ہو گیا مگر وہ یوں ہی بیٹھے کچھ سوچتے رہے۔ مجھے ان کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ ایک لمبی کہہ کر انہوں نے سر اٹھایا۔ ہاں میاں، ہیں تو وہ بھی خاندانی لوگ۔ تایا، آپ اماں سے کہیں اور آپ بھی چلیں نا شادی میں، وہاں ان کے ابا سے مل لیجیے گا۔ ہاں بھائی، شادیوں میں جانے کا تو ہمیں بھی بہت شوق ہے۔ ہم تو اکثر اپنے ایسے دوستوں سے شادی کے دعوت نامے لے کر جمع کر لیا کرتے تھے جو شادی میں جانے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں۔ ان کی جگہ ہم شریک ہو جایا کرتے تھے۔ ضرور چلیں گے، اور تمہاری اماں سے ہم آج ہی بات کر لیں گے۔ ویسے کیا نام ہے شرف الدین کے باوا کا؟ سید صفت حسن نام ہے۔ اماں جانتی ہیں انہیں اور شگفتہ کو تو دیکھ چکی ہیں، مگر بہت پہلے، ان کی اماں سے بھی واقف ہیں، میں نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے بتایا۔ وہ سر ہلا کر پھر حقے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں ایک مار کا سر کر چکا تھا، اب جہانی آپا سے معلوم کرنا تھا کہ انہوں نے کیا کیا۔ میں چائے لانے کا بہانہ کر کے سیدھا اماں کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اماں مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے اندر آتے دیکھ کر انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا لیا، پھر مجھ پر پھونک ماری۔ ماتھے کے اوپر انگوٹھا رکھ کر کچھ دیر پڑھتی رہیں، پھر پھونک مار کر مجھے جانے کا اشارہ کر دیا۔ جہانی آپا وہاں نہیں تھی۔ پھوپھی نے بتایا کہ وہ تائی سے کلام پاک پڑھ رہی ہیں۔ یہ سن کر میں وضو کر کے نماز پڑھنے چل دیا۔ تایا سے میں نے مسجد کا پتہ کر لیا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مسجد کی طرف چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک بزرگ میرے سامنے آ گئے۔ السلام علیکم۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سلام کیا۔
وعلیکم السلام، جیتے رہو، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا، تبھی انہوں نے مجھے آواز دی، میاں صاحبزادے۔ جی حضور۔ میں رک گیا۔ فرمائیے۔ میں ان کے قریب چلا آیا۔ کچھ دیر گہری نظروں سے مجھے دیکھتے رہے۔ سنہرے بابا کا نام سنا ہے تم نے؟ انہوں نے اچانک سوال کیا۔ جی؟ میں کچھ حیران ہو گیا۔ سنہرے بابا سبز گنبد والی مسجد کے باہر برگد کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، موقع ملے تو ان سے مل لینا۔ یہ کہہ کر وہ برابر والی گلی میں مڑ گئے اور میں ہونخوں کی طرح کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ میاں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے۔ میرے پاس سے گزرتے ہوئے ایک صاحب نے مجھے وہاں کھڑے دیکھ کر کہا اور میں پلٹ کر تیزی سے ان صاحب کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اپنی آستین کھولتے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک عجیب کیفیت ہو گئی تھی میری، ایک کانٹا سا چپ کر رہ گیا تھا۔ نماز میں بار بار انہی بزرگ کا چہرہ نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔ سنہرے بابا کا نام بار بار سے کانوں میں گونج رہا تھا۔ جیسے تیسے نماز ادا کی، خدا سے اس بے دھیانی کی گڑ گڑا کر معافی مانگی اور پلٹ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ میری نگاہیں انہی بزرگ کی تلاش میں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ انہیں ابھی یہی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ مجھے نظر نہ آئے۔ دل بوجھل سا ہو گیا تھا۔ میں سر جھکائے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گلی میں داخل ہوا تو دروازے پر شرف الدین کو کھڑے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے تو پرسوں آنے کو کہا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا تایا سے باتیں کر رہا تھا۔ نامعلوم کیوں میں مضطرب ہو گیا۔ خیال آیا کہ ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہوگی، ورنہ شرف الدین سے ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو رخصت ہو کر گھر پہنچا تھا۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ مجھے دیکھ کر تایا یہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے کہ میاں، اگر بیٹھک میں جا بیٹھو تو اچھا ہے۔ ان کے جاتے ہی شرف الدین نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کھینچا۔ کیا ہو گیا شرف الدین؟ یار، عجیب بات ہوئی ہے۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ قدموں سے چلنے لگا۔ میں بھی اس کا ساتھ دینے لگا۔ میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، دیر ہو گئی تھی اس لیے تیز تیز چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک بزرگ سے ٹکرا گیا۔ میں نے جھٹ معافی مانگی اور پھر مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور بولے، میاں صاحبزادے، سنہرے بابا کا نام سنا ہے تم نے؟ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔